شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، ککٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو ویڈیو عوام کے درمیان میں آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ 24 اگست کا یہ ویڈیو ہے، مظفر نگر کے نیہا پبلک سکول اور گاؤں کلباپور کا ایک ویڈیو ہے جس میں اسکول کی پرنسپل جن کا نام محترمہ رپتی تیاگی ہے، اس ویڈیو میں بیٹھ کر ایک مسلمان لڑکے کو جس کی عمر 7 سال ہے، پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس محمدن بچے کو مارو، اور باری باری سے آ کر اسی کلاس کے اس کے بچے اسکول کے اس کلاس میٹس آ کر اس مسلمان لڑکے کو تھپڑ مارتے ہیں۔ جو محترمہ پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں کہ تم اس کو زور سے مارو۔ تو یہ ایک بدترین ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم تمام کو تکلیف ہوئی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے 9 سال میں جو نفرت کی سیاست بی جے پی کر رہی ہے، اور اسی کا خمیازہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عوام، خاص طور سے مسلمان، دلت اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس نفرت کا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے، انہی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے آج ٹیچرز میں بھی یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی کلاس میں، اپنے ہی کلاس کے بچوں سے کہہ کر مذہب کی بنیاد پر، سمودائے کی بنیاد پر بچوں کو مارنے لگاتے ہیں، اور یہ کہہ کر مارتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے، اس کو مارو پیٹو، زور سے مارو اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، اس نفرت کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ اس نفرت کا ذمہ دار وہ تمام سیکولر پارٹیز ہیں جو صرف ہندو ووٹ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نفرت رکے گا نہیں تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ آخر جب ہم چندرائن کو چاند پر، ساؤتھ پول پر اس کو لینڈ کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے نفرت کیا ہے یہ؟ اور ہم جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب سے کم اگر آپ دیکھیں گے انرولمنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے۔ پری پرائمری لیول پر مسلمانوں کا خالی 15.1% انرولمنٹ ہے، ہمارے دلت بھائیوں کا 14.6 ہے، او بی سی بھائیوں کا 45.5% ہے۔ پرائمری لیول پر آپ آ جائیے تو 17.4 مسلمانوں کا ہے، 26.7 دلت بھائیوں کا ہے، 54.2 ہمارے او بی سی بھائیوں کا ہے۔ اور جو پرائمری لیول پر جو ایجوکیشن لیول ہے کتنا ہے وہ بتا دیجیے آپ؟ مسلمانوں کا سب سے کم ہے۔ ایجوکیشن مڈل لیول پر آپ آ جائیے، مسلمانوں کا 16.8% ہے اتر پردیش میں، اور جنرل پاپولیشن کا 25.5% ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 74% اتر پردیش کے مسلمان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، اور اتر پردیش میں صرف 4.4% مسلمانوں کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ اور یہ حال ہے تعلیم کے میدان میں، شکشا کے میدان میں۔ اس کے بعد یہ نفرت کے مظاہرے اسکول میں کیے جاتے ہیں۔ میں آج صبح میں اس لڑکے کے پتا سے، والد سے میں نے فون کر کے بات کی۔ میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار اس لڑکے کے والد سے کیا،
اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس کے والد نے کہا کہ گاؤں کا ماحول خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم سے کہا گیا کہ ہم کمپلین نہ کریں۔ آپ بتائیے ہم اس ملک کو کس دہانے پر لا چکے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بے عزتی، اس کی مار، اس کی جو پیٹا گیا، اس کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے۔ اس کو یہ کہا اس کو کہہ کر مجبور کر دیا گیا کہ ماحول خراب ہو جائے گا۔ کیا اس دیش میں ایک باپ اپنی بیٹے کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑ سکتا؟ کون سا ماحول خراب ہوگا بتائیے آپ؟ ماحول کس کا خراب ہوگا؟ ماحول ان لوگوں کا خراب ہوگا جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے کی عزت کی لڑائی نہیں لڑ سکتا، اس کی اسکول میں تعلیم کی اس کو حاصل کرنے کی لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس مجھے تکلیف ہے کہ یہ ماحول نفرت کا بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول میں ہم کو انصاف کی لڑائی لڑنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتر پردیش کے مکھیہ منتری اس پر ریاکٹ کریں گے۔ اور بڑی تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ ایک بیلیبل سیکشن لگا دیا گیا ٹیچر پر۔ جوینائل جسٹس ایکٹ ہے، وہ صاف کہتا ہے کہ سیکشن 75 جوینائل جسٹس ایکٹ وہ لگانا چاہیے ان کے اوپر، 5 سال کی سزا کا پروویژن اس میں ہے، مگر ٹیچر پر نہیں لگایا گیا۔ لگاتے آپ تاکہ اب ان کی بیل بھی ہو گئی ہے۔ یہ آپ کا انصاف ہے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار کا؟ کہاں گیا آپ کا بلڈوزر؟ کہاں گیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی؟ کیا آپ کے بلڈوزر ٹھوک دو کی پالیسی صرف سمودائے کو دیکھ کر چلے گا؟ کیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمودائے دیکھ کر استعمال ہوگی؟ زندگی بھر کا ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ اس معصوم بچے پر پڑ چکا ہے۔ میں ان کے والد سے آج صبح میں بات کر کے ان سے میں ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے آپ حیدرآباد بھی جائیے، ہم حیدرآباد میں اس کو تعلیم دلائیں گے۔ تو اس والد نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ کا شکریہ، مگر میرے بیٹے کی عمر 7 سال کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو کوئی بھی میری اس بات کو سن رہا ہے، سوچئے آپ کے پیٹ میں بھی اولاد ہے، اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، چاہے ہم ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ کے بیٹے سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا، آپ کی بیٹی سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا اور اس کا ویڈیو پورے دیش میں، پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا، آپ کبھی نیند کی، آرام کی نیند سو سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ نیند کی، آرام کی نیند سو سکتے ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے، جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے، جن کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوئی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، تکلیف ہو رہی ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے اس پرنسپل کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ان پر آپ نے بیلیبل سیکشن لگا دیے۔ مجھے 1930 کا جرمنی یاد آ رہا ہے، جب 1930 کے جرمنی میں یہودی بچوں سے، چھوٹے معصوم بچوں سے، ان کے ہاتھوں سے اس بلیک بورڈ پر لکھا جاتا کہ تم لکھو اپنے ہاتھوں سے کہ یہودی جرمنی کے لیے بڑا خطرہ ہے، ہوشیار رہو۔ آج وہی حال بھارت کے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ اب صرف کیا کرسٹل ناک موومنٹ ہونا باقی ہے؟ وہی حال پہ ہم اسی روش پر چل رہے ہیں۔ یہ ہماری دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پردھان منتری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا ساتھ۔ اب بتائیے کون سا وکاس ہے؟ ایک وردی پہننے والا ہتھیار سے نام پوچھ کر قتل کر دیتا ہے، ایک ٹیچر گولی چلائی جاتی ہے، نام پوچھ کر گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، بلڈوزر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نفرت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ نفرت کا خاتمہ ہوگا۔ میں آپ تمام سے یہی اپیل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ہم کو اس نفرت کے خلاف بے باکی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پر لاکھ الزام لگا لو، یاد رکھو حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک آپ مسلم سمودائے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائے گا۔ ایک ویڈیو دیکھ کر تم روتے ہو، نوح کے برباد ہوئے گھروں کو دیکھ کر تم روتے ہو، بلڈوزر چلتا ہوا تم اپنی آنکھ میں آنسو لاتے ہو۔ ارے یہ بزدلی کے مظاہرے کرنا چھوڑو، رونا چھوڑو، ایک سیاسی طاقت بنو، ہمت دلاؤ اپنے آپ کو، نا امیدی کو کوئی قریب آنے مت دو۔ یہ حال ہو رہا ہے،
اگر آج بھی آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کیا صبح قیامت میں آپ بیدار ہوں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بے باکی سے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے. اور بے خوفی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک التمش نام کے بچے کو ٹیچر کے کہنے پر مارا گیا، مگر حیدرآباد میں، آج حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں، چندرائن گنٹا اسمبلی سیگمنٹ میں، جس کے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی ہے، ان کی نمائندگی پر، ان کے ریپرزنٹیشن پر تلنگانہ کی کے سی آر کی سرکار نے ایک تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل جونیئر کالج بنایا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر آپ کی ایک سیاسی طاقت ہے، ایک لیڈرشپ ہے. ہم نے یہ تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل جونیئر کالج بنوایا اکبر الدین اویسی نے. یہاں کے اس ریزیڈینشل مائنورٹی کالج کے 5 بچے نیٹ کوالیفائی کر کے ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا. آج دارالسلام MIM ہیڈ کوارٹر پر میں نے ان 5 بچوں کو بلایا. آپ کو معلوم ہو کر جان کر خوشی ہوگی کہ ایک بچے کا نام گوتم راج ہے، مسلمان نہیں ہے، ویملو واڑہ کا رہنے والا ہے، اولڈ کریم نگر ڈسٹرکٹ کا. اور پھر طاہر شریف ہے، پرویز ہے، زینب ہے اور محمد شریف ہے. اس میں سے ایک لڑکے کے والد ترکاری بیچتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس کو اسکول میں اس کو موقع ملا، وہ تعلیم حاصل کیا. ترکاری بیچنے والا ایک لڑکا آج MBBS کرنے جا رہا ہے. ایک لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے والد بیمار رہتے ہمیشہ، بستر پر فریش ہے، اس کو موقع ملا. ہم نے ان 5 کو بلایا. 5 کو بلا کر ہمارے دارالسلام چیریٹیبل ٹرسٹ سے ایک کو 25,000 روپے کا چیک دیا اور ان سے کہا کہ بیٹا 5 سال تم تعلیم حاصل کرو، ان ہماری بیٹیوں سے بھی کہا کہ تعلیم حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، ہم 5 سال تمہاری مدد کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا، مگر تم خوب قابل بنو. یہ فائدہ آپ دیکھتے ہیں. ارے لاکھ مجھ پر الزام لگا لو مگر یہ کام تو دیکھو. تم لاکھ گالی دے دو TRS کو، KCR کو، سعودالدین اویسی کو، اکبر الدین اویسی کو، مگر یہ کام ہم نے کر کے دکھایا کہ گورنمنٹ سے ہم نے ریزیڈینشل جونیئر کالج بنایا بارکس میں. وہاں کے 5 غریب پریواروں کے بچے، جس کا نام ہے گوتم راج ہے، طاہر شریف ہے، محمد پرویز ہے، محمد شریف ہے، زینب ہے، یہ غریب پریواروں کے بچے آج میڈیسن کرنے جا رہے ہیں. اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے ٹیچر سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ خود محسوس کریے، مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ہم امید کریں یا نہ کریں مجھے نہیں معلوم، مگر دیش کے پردھان منتری کو اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا. اس ٹیچر کو آپ اریسٹ کروائیے. اور بولا جا رہا ہے کہ وہ محترمہ ہینڈی کیپ ہے. ارے دنیا جانتی ہے کہ جو ہینڈی کیپ ہوتا ہے وہ انسانوں سے اور ہمدرد ہوتا ہے. یہ کیسا مزاج ہے؟ مگر یہ سب نتیجہ ہے نفرت کی راجنیتی کا، جس کا خمیازہ آج بھارت میں مسلمان دلت اس کو جھیل رہا ہے. بس یہی پیغام مجھے دینا تھا آپ تمام تک. مگر بے خوف رہ کر اپنا کام کریے، نا امیدی کو اپنی قریب آنے مت دیجیے. بہت بہت شکریہ. بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر. جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ، جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں. اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے. R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد. میں ہوں سجاد زیدی اور میرے ساتھ عبدالرشید. دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون. یہ ایک ایسی دوا ہے کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلیڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا. جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے. یہ دوا پچھلے 7 سال سے حیدرآباد میں ہندوستان میں پوری دنیا بھر میں ہنگامہ کر رہی ہے اور اس کے پورے تفصیلات آپ کو جو ہے میڈم ڈاکٹر سعدیہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر سیدہ سعدیہ، R&S یونانی فارمیسی کے چیئرمین. پروڈکٹ ہمارے پاس یونی اسٹون ہے. اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اللہ کے فضل سے.
गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని। నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।